अस्सलाम वालेकुम। सूरह फातिहा से मुतल्लिक दूसरी ऑडियो क्लिप। हमने पहली ऑडियो क्लिप में बात की थी पहले लफ्ज़ की अल्हम्दुलिल्लाह, जिसको हमने एक्सप्लोर किया था कि जी अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा मैजिकल वर्ड है, एक ऐसा तोहफ़ा है खुदा की तरफ से जो इंसान को दिया गया है, जो कि इंसान की ज़िंदगी में अगर अल्हम्दुलिल्लाह के मायने उतर जाएं तो वो तकब्बुर से निजात हासिल कर लेता है और अपनी ज़िंदगी को जो है फ़ोकस कर लेता है, उसमें आजिज़ी पैदा हो जाती है, डाउन टू अर्थ हो जाता है, क्योंकि वो तमाम तारीफ़ों से आरी हो जाता है। उसको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि उसको ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत ही नहीं है, उसे किसी और के ऊपर जो है क्रिटिसाइज़ करने की जो है ज़रूरत ही नहीं है। वो अपसेट नहीं होता, फ्रस्ट्रेट नहीं होता, क्योंकि उसको अंदाज़ा हो जाता है कि यार तारीफ़ें मेरी है ही नहीं, जो तमाम तारीफ़ें हैं वो खुदा की हैं। उसकी एप्रिसिएशन की तारीफ़ की भूख मर जाती है और वो सिर्फ़ फोकस करके आगे बढ़ता है और उसमें हर लिहाज से जो है वो किसी भी दुनिया की नेमत की बुनियाद पे, कंट्रोल की बुनियाद पे, अथॉरिटी की बुनियाद पे, पैसे की बुनियाद पे, वेल्थ की बुनियाद पे, या कामयाबियों की बुनियाद पे, या इल्म की बुनियाद पे, किसी भी बुनियाद पे वो किसी दूसरे शख्स को छोटा नहीं जानता, क्योंकि इन बुनियादों पे जो कि उसको अल्लाह ताला ने नवाजी हैं, उसकी बुनियाद पे अगर वो किसी दूसरे शख्स को छोटा जानेगा तो इट मीन्स कि वो अपनी तारीफ़ के बल पर है, वो अपनी तारीफ़ करना चाह रहा है, वो अपनी बड़ाई बयान करना चाह रहा है, और अगर अपनी बड़ाई बयान करना चाह रहा है तब वो अल्हम्दुलिल्लाह के ख़िलाफ़ चला जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह के मायने अगर आपकी ज़िंदगी में आपको डेली बेसिस पे आपको रिमाइंड कराते हुए उतारने हैं कि सारी बड़ाइयाँ, सारी तारीफ़ें खुदा की हैं और आपकी कोई तारीफ़ नहीं है, तो आप कितनी ही दिल की बीमारियों से निजात हासिल कर लेंगे। आप किसी दूसरे को छोटा नहीं जानेंगे, किसी दूसरे को आप ऐसी नज़र से नहीं देखेंगे, बराबरी के साथ बात करेंगे, आपका इखलाक पैदा हो जाएगा, आपके ऑटोमेटिकली जो है आपके रवैये और आपकी अप्रोच और आपका एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो जाएगा दूसरे हर किसी इंसान के साथ बराबरी के साथ, और उसको जो है आप अल्लाह की मखलूक और अल्लाह के बंदे की तरह ही जो है वो आप बात करेंगे। तो कितनी प्रॉब्लम्स और कितने इश्यूज हमारी ज़िंदगी के रिजॉल्व हो सकते हैं सिर्फ एक लफ्ज़, एक मैजिकल वर्ड अल्हम्दुलिल्लाह की बाइस। दूसरा जो इसके बाद जो है अल्हम्दुलिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह है रब्बिल आलमीन। अब रब्बुल आलमीन पे हम बात करते हैं क्विकली, बहुत क्विक वे में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो ऑडियो क्लिप बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, तो ताकि की टेक अवेज उसमें जो हैं वो ज़रूर हो जाएं, हम कवर कर लें। रब्बुल आलमीन के जैसे मायने से लफ्ज़ से वाज़े है, हम इसके भी थोड़ा एक स्टेप गहराई में जाने की कोशिश करेंगे। रब्बुल आलमीन जैसे लफ्ज़ से वाज़े है कि तमाम आलम के आलमीन का रब, यानी आलमीन जो होता है, आलमीन का मतलब है कि ये जो एक कायनात है जिसको हम अपनी इल्म की बुनियाद पे, अपने सेंसेस की बुनियाद पे, जो हवास खमसा हैं, जो हम जिस हद तक भी महसूस करते हैं, उसकी उसकी शायद हमारे लिमिटेशन है, हमारे सेंसेस की और हमारे इल्म की, और आज की तारीख़ में हमारी साइंस की एक लिमिटेशन है जिसको हम महसूस करते हैं, जो कि एक कायनात के किसी एक शायद बहुत ही कम परसेंटेज के हिस्से को हम महसूस कर सकते हैं। ये एक हिस्सा है। इसी तरह की पता नहीं कितनी कायनात और कितने आलिम हैं जो कि उन तमाम आलमीन का जो रब है, हम कह रहे हैं कि वो खुदा ताला है। जो रब के मायने जो हैं, रब के बेसिक जो जो रूट वर्ड्स हैं, इसके मतलब सोर्स के होते हैं। सोर्स, मंबा, जहाँ से कोई चीज़ जनरेट होती है, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मंबा जहाँ से बेसिकली कोई एक चीज़ जनरेट होती है, क्रिएट होती है। आप जैसे आप कहते हैं ना, जैसे हम खुदा को रब कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने थोड़ा सा इसमें डिफ्रेंशिएट किया है। जो हम अपने वालिद को जैसे अब्बा कहते हैं, अब अरबी में अब कहते हैं, अब के मायने भी सोर्स के होते हैं, लेकिन हमने जब खुदा ताला से उसको जोड़ा तो हमने अपने बायोलॉजिकल फादर से उसको जो है उसको उसकी टर्मिनोलॉजी को डिफरेंट किया, ताकि इंसानों की जो है जहन ज़रा कायदे के हिसाब से चलें। तो उसमें जो है अब के मायने भी सोर्स के होते हैं और रब के मायने भी सोर्स के होते हैं। तो हम अब क्यों कहते हैं, अपने वालिद को अब्बा क्यों कहते हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर हमारी पहचान, हमारी सोर्स के जो है वो दुनिया की हद तक जो है हम उसको अपने वालिद से पहचाने जाते हैं कि हमारे ये वालिद हैं, और ये एक घराने का, सोसाइटी का, एक इदारे का जो है ये तरीक़ेकार है जो अल्लाह ताला ने वज़ा किया है। इसी तरह से रब यानी सोर्स, वो अब अगर हम ये बात करें रब्बुल आलमीन, आलम के भी तमाम आलमों का
جو رب ہے، جو سورس ہے، جو منبع ہے، جو ایک واحد ایک کوئی پلیس ہے، ایک نور ہے جہاں سے سب کچھ جنریٹ ہوتا ہے، ایک کوئی سپریم پاور ہے، وہیں سے سب کچھ جنریٹ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم اپنے چھوٹی عقل کے ساتھ اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں گے کہ آپ اپنے گھر کے اندر کسی بھی چیز کو دیکھ لیجئے جو کہ آپ کے پاس اس وقت آسائشوں کی صورت میں، نعمتوں کی صورت میں، لگژریز کی صورت میں اور ضروریات کی صورت میں موجود ہیں. جو کوئی فزیکل اسٹیٹ، کوئی نہ کوئی فزیکل اسٹیٹ رکھتا ہے، آپ اس کو دیکھیں تو وہ کسی نہ کسی مختلف قسم کے را مٹیریل کا کمبینیشن ہوگا جو کہ انسان نے اس کو ٹرانسفارم کیا ہے، مختلف را مٹیریلز کو ٹرانسفارم کرتے ہوئے کسی ایک خاص قسم کے پروڈکٹ کی شکل دی ہے، جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت بخشی ہے کہ وہ مختلف را مٹیریل کو، مختلف نعمتوں کو اور ریسورسز کو جو اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیا اس کو ٹرانسفارم کر کے خاص شکل دے سکتا ہے. لیکن آپ اس کے اگر بیک پروسیس پہ جائیں گے، بیکورڈ اس کو ٹریس کریں گے کہ یار یہ جو پروڈکٹ میرے سامنے اس وقت گھر میں رکھا ہوا ہے اس میں کیا کیا مٹیریل شامل ہوئے ہیں اور یہ مٹیریل کہاں سے آئے. آپ اس کے جب بیکورڈ ورکنگ میں جائیں گے تو آپ کو دنیا کی ہر شے کا بیکورڈ را مٹیریل قدرت سے جڑا ہوا نظر آئے گا. کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی جسے آپ یہ کلیم کر سکیں یار یہ تو ہم نے دنیا میں بنائی ہے بھائی. صحیح ہے. تو دنیا کے اندر آپ انسان کچھ بھی بنانے کا اہل ہے ہی نہیں بنا سکتا. صرف آپ یہ جو کہتے ہیں نا جی انوینٹ کی ہے، انوینشن کا ورڈ آئی تھنک صحیح نہیں ہے، یا کریشن کا ورڈ صحیح نہیں ہے. ہم کچھ کریٹ نہیں کرتے دنیا کے اندر، کچھ بھی ہم کریٹ نہیں کرتے. ہم نے نہ کبھی زندگی میں صدیوں میں کسی بھی شخص نے دنیا میں کچھ بھی کریٹ کرنے کا اہل نہیں ہوا ہے. صرف ہم ڈسکور کرتے ہیں. ہم کیا ڈسکور کرتے ہیں؟ آج ہمارے گھر میں ٹیوب لائٹ ہے. اب کوئی بولے یار ٹیوب لائٹ، یہ لائٹ بھی تو انوینٹ ہوئی تھی. لائٹ ٹھیک ہے، انوینٹ جو ورڈ ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ جو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ریسورسز ہیں، اس کی جو میگنیٹک فیلڈ اور الیکٹریکل فیلڈ، جو نیچرل الیکٹریکل فیلڈ اور الیکٹرانس جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اس کے کمبینیشن سے انسان نے اپنے شعور، تعلیم اور علم کی بنیاد پہ اس حد تک اس کے کمبینیشن کو اس نے ڈسکور کیا کہ اگر یہ دو تین جو چیزیں ہیں ان کو اگر کمبائن کیا جائے خاص ماحول کے تحت تو وہ لائٹ کی صورت میں جو ہے ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو یہ ڈسکوری کہہ سکتے ہیں کہ 2 سے 3 چیزوں کو ملا کے جو چیز بنا دی جائے اس کو آپ ٹرانسفارم کر کے، لیکن الٹیمیٹلی وہ اس کا سورس جو ہے وہ خدا تعالیٰ ہی ہے. اس کا سورس جو ہے آپ اس بات پہ گھمنڈ نہیں کر سکتے، اس بات پہ تکبر نہیں کر سکتے کہ آپ اس کا سورس آپ ہو. آپ کے ہاتھ میں موبائل فون بھی ہے نا، اگر اس موبائل فون کے اندر بھی جتنے ایلیمنٹس ہیں آپ بیکورڈ ورکنگ کریں، اس کی بیکورڈ اس کے پروسیس میں جائیں تو آپ کو صرف اور صرف آپ کو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ریسورسز سے ہی مدد مل رہی ہوگی کہ قدرت سے ہی جڑا ہوگا، چاہے وہ فزیکل ریسورسز ہوں یا نان فزیکل ریسورسز ہوں. الیکٹریکل، میگنیٹک اور فزیکل اور کیمیائی جو تبدیلیاں اور تغیرات ہوتے ہیں ہمارے انوائرمنٹ میں، جتنے بھی نیچرل ایلیمنٹس ہمارے انوائرمنٹ میں موجود ہیں، جتنے بھی نیچرل گیسز ہمارے انوائرمنٹ میں موجود ہیں، جو کہ ہم اب تک کچھ ڈسکور کر چکے ہیں، کچھ نہیں کر چکے ہیں، اور انہی کی تغیرات اور انہی کی کمبینیشن سے انسان جو ہے چیزوں کو حاصل کرتا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ جی پانی H2O کا جو ہے جو کمبینیشن ہے کہ یہ تو انسان نے ڈسکور کیا ہے نا. انسان نے ڈسکور کیا کہ 2 درجے ہائیڈروجن اور ایک آکسیجن ملا کے ایک آپ مالیکیول بنا سکتے ہو. لیکن یہ آپ ڈسکور کر رہے ہو ہائیڈروجن الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آکسیجن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے اس انوائرمنٹ میں جو ہے اس کو تدبیر کے ساتھ جو ہے بنایا گیا ہے. تو اسی طرح سے اس کائنات میں جتنی بھی ریسورسز ہیں وہ نیچر سے جڑی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرووائڈ کی جاتی ہیں. آپ غذا کی سورس کو لے لیں، کتنے مینیو ہوتے ہیں، کتنے کھانے ہوتے ہیں، کتنی آپ کی لذیذ کھانے ہوتے ہیں. آپ اس کے بیکورڈ ورکنگ پہ چلے جائیں اور اس کی سورس معلوم کریں تو آپ کو پتہ چلے گا یار یہ تو پلانٹس کے جو کلوروفل ہیں، جو پتے کے اندر جو کلوروفل ہے، جو پتا سورج کی اور پانی اور ان کے اس سے جو ہے ایک کارخانہ اس نے کھول رکھا ہے
اور اس کارخانے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے جو ہے وہ کلوروفل ڈیولپ کر رہا ہے، پروڈیوس کر رہا ہے. وہ کلوروفل جو ہے وہی دراصل تمام دنیا کے جو دنیا کی جو انرجی ہے، جو فوڈ کا سورس ہے، یہی کلوروفل ہے. اور کلوروفل جو ہے وہ نیچر سے جڑا ہوا ہے. اس نیچر سے اس کو آپ ڈسکنیکٹ کر دیجئے، ڈیٹیچ کر دیجئے کسی بھی چیز کو نیچر سے، تو آپ کسی بھی قابل نہیں کھڑے ہو گئے، آپ کہیں بھی نہیں کھڑے ہو گے. اٹ مینس کہ الٹیمیٹلی آپ جب تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہو تو آپ کا اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہاں تو کچھ ہم نے صدیوں میں بنایا ہی نہیں، ہم نے تو کچھ ڈیولپ کیا ہی نہیں ہے، ہم نے تو سمپلی ڈسکور کیا ہے، بس صرف ڈسکور ہی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. اور آپ جو بھی بیسک را مٹیریل ہے، جو بھی بیسک اس کا ایک سورس ہے کسی بھی چیز کا، وہ گھوم پھر کے جو ہے وہ نیچر سے ہی لنک کرتا ہے. چاہے وہ انسان کی جو ہے نسل بڑھانے کے لیے ہو، اس کا بیکورڈ آپ اس پہ چلے جائیے، پروسیس پہ چلے جائیے، یا آپ جو ہے غذا کے بیکورڈ پروسیس پہ چلے جائیے، یا آپ جو بھی مٹیریل اور نان مٹیریل جو بھی چیزیں جو آپ محسوس کر سکتے ہیں یا محسوس نہیں کر سکتے، اس کے بیکورڈ پروسیس پہ چلے جائیے، آپ کو الٹیمیٹلی آپ کو قدرت ہی نظر آئے گی. اور وہ قدرت جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ورک کر رہی ہے. تو آپ کا مطلب یہ اس ایک لفظ کو تھوڑا سا ڈسکس کرنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوا کہ آپ کو یہاں پہ کوئی نہیں پال رہا ہے سوائے خدا کے. آپ کو یہاں پہ کوئی ریسورسز مہیا نہیں کر رہا سوائے خدا کے. آپ کو یہاں پہ کوئی دوسرا شخص جو ہے آپ کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن آپ کو پالنے کا جو ہے وہ جو سورس نہیں بن سکتا. وہ سورس نہیں ہے، سورس اللہ تعالیٰ ہی ہے. اگر اللہ ہی ہر چیز کا سورس ہے تو آپ کو کہاں متوجہ ہونا ہے، کہاں آپ کو کس کی طرف دیکھنا ہے. اور آپ کے دل و دماغ میں، آپ کی پوری پرسنالٹی میں اس بات کی انڈرسٹینڈنگ کا جو ہے ڈیولپ ہو جانا کہ تمام سورسز جو ہیں اس کی ایک ہی سورس ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. تو آپ کا جو فوکس ہے، آپ کی جو ڈائریکشن ہے، آپ کا جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کلیئر ہو جائے گی کہ یار کہ جو تمام چیزوں کا سورس ہے وہ خدا تعالیٰ ہے. اس میں آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی دوسرے شخص کا، کسی دوسری سپر پاور کا جسے ہم کہتے ہیں دنیا میں، یا پھر کسی اور ٹیکنالوجی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہم صرف ڈسکور کرتے ہیں، ہم صرف کمبائنڈ کرتے ہیں ریسورسز کو، اور اس کو جو ہے ہم نام دے دیتے ہیں جی ہم نے انوینٹ کی ہے. دراصل اس کے پیچھے جو ہے وہ سورس جو ہے وہ ایک ہی ہے. تو اس پہلی آیات کو ہم نے کیا ہے یہاں پہ الحمدللہ رب العالمین. تو الحمدللہ بھی ہم نے کور کر لیا اس میں، رب العالمین. تو یہ پہلی آیت ہوئی ہے. اب اس کے بعد ہم دوسری چیزوں پہ بات کریں گے. تو اس کی جو کی ٹیک اویز ہیں رب العالمین کے، یہ سمجھ لیجئے کہ آپ انسان کو نو یور سورس، آپ کو اپنی سورس پتہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ جو ہے کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، اور آپ جو ہے جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی ریسورسز ہیں، وہ کہاں سے ڈیولپ ہو رہی ہیں. تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس پہلی آیت کے دوسرے لفظ سے شرک سے نجات دلا دیتا ہے. کسی کا بھی عمل دخل نہیں، کسی کا بھی عمل دخل نہیں کسی چیز کو کریٹ کرنے میں، کسی کو پالنے میں. اگر کسی کا عمل دخل ہے تو وہ صرف خدا کا ہے. صرف یہ سوچ رب العالمین کے لفظ سے آپ کے اندر پینیٹریٹ ہو جانی چاہیے.